میرا خیال ہے بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور میں نے ICC کی بورڈ کی میٹنگ میں بھی یہی کہا تھا، آپ ڈبل سٹینڈرز نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کے لیے آپ کہیں کہ جی جو مرضی جب مرضی فیصلہ کر لے اور دوسرے ملک کے لیے ٹوٹلی اپوزٹ فیصلہ کریں. اور اسی لیے ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بنگلہ دیش کو ہر صورت میں ورلڈ کپ میں ان کو کھلانا چاہیے، وہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا سٹانس وہی ہوگا جو گورنمنٹ آف پاکستان مجھے انسٹرکٹ کرے گی وہی کریں گے. اور پرائم منسٹر صاحب اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو اس کے اوپر بعد ہی ہم آپ کو فائنل ڈیسیژن دیں گے. ہم ICC سے زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تابع ہیں، تو ہمیں وہی کرنا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو تین چیزیں سب سے امپورٹنٹ کہ پبلک کے لیے ایک بڑا ٹیمپریری سا سسٹم ہوتا تھا یہاں پہ، لیکن اب پوری سوینر شاپ جو ہے وہ یہاں پہ آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ابھی تھوڑے دنوں میں یہاں کافی شاپ آ جائے گی. پنجاب گورنمنٹ آلریڈی اس پورے جو یہ کیمپس ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح پہلے کس طرح کا تھا اور اب کس طرح خوبصورت ہو رہا ہے. آلریڈی جنگلے اور جو بلا وجہ کی چیزیں تھیں وہ انہوں نے ختم کر دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح زاہد صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ٹوٹل انہوں نے ریفارم کرنے کا پلان بنایا ہے. اس کے بعد منصور اوان صاحب اور زاہد صاحب ہم جور آباد میں ایک سٹیڈیم ہے جس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا وادی سون میں جہاں پہ ہم اپنا سمر میں کرکٹ کرانے کے لیے پنجاب گورنمنٹ اور ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. اس کا بھی اگر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جلدی جیسی پنجاب گورنمنٹ کمپلیٹ کرائے گی تو وہ بھی ہمارا ایک بہت اچھا سپاٹ بن جائے گا. تو سب سے زیادہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ آپ آن لائن یہاں سے چیزیں آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں لاہور کے لوگ اسپیشلی وہ یہاں سے خرید سکتے ہیں. اسی طرح ہم یہ شاپس کراچی اور باقی اسٹیشنز پہ بھی بنائیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی یہ فیسلٹی مل جائے. تو زاہد صاحب اگر تھوڑا سا اس کیمپس کے بارے میں. جی، اس میں میں نے چیئرمین صاحب نے اور چیف منسٹر نے یہ ڈسکشن کی تھی سال پہلے، تو اس میں کافی آپ نے دیکھا امپرومنٹ ہے. تو اب آج انہوں نے یہ ڈیزائر کیا ہے کہ جی اس کو ایک پارک کی شکل میں کنورٹ کیا جائے تاکہ لوگ صبح کے واک کریں، سائیکلنگ کریں. تو انشاءاللہ یہ پورا ایک پلان بنا کے ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کو ایک پارک کی صورت میں کنورٹ کر دیں گے. دوسرا، پنجاب گورنمنٹ PCB کے ساتھ مل کے ہر تحصیل لیول پہ کرکٹ کی ٹیم تیار کرنے لگی ہے، اور پھر وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ وہاں سے سلیکشن آئے گی، اور پھر انشاءاللہ پروونشل لیول پہ. تو کرکٹ کے لیے ایک بہت بڑی ایک کمپین ہے جو لانچ کرنے جا رہے ہیں. آپ اسٹیڈیم کے بارے میں تھوڑا سا. بہت بہت شکریہ محسن صاحب. ہمارے وہاں پہ ڈسٹرکٹ خوشاب میں ہمارے پاس وادی سون کا علاقہ ہے جو ٹیمپریٹ ہے، وہاں ہلی ایریا ہے، لیکن وہاں پہ اب ایک اسٹیڈیم بن رہا ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب بنا رہی ہے. تو وہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے کہ PCB نے جو اپنے سمر کیمپس کرنے ہیں تو وہاں کے کلائمیٹک کنڈیشنز ایسی ہیں کہ وہ اس کے لیے کافی سوٹیبل ہوگا. تو ہم جائیں گے ابھی جلدی انشاءاللہ، اگلے 2 ہفتے میں وزٹ بھی کریں گے. PCB کی ایڈوانس ٹیم بھی جا کے دیکھ لے گی. تو انشاءاللہ اس سے لوکل ٹیلنٹ ہنٹ میں بھی مدد ملے گی، اور ہمارے علاقے کے لیے تو بہت اچھا ہوگا، کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا، ٹورزم کے لیے بہت اچھا ہوگا. تو آئی ایم ویری گریٹفل. بہت شکریہ محسن صاحب کا کہ انہوں نے یہ جو ہماری درخواست تھی اس کو منظور کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے. تو we're quite looking forward to it. Thank you. ہاں جی بڑا ہی سہیل. ہاں ICC ورلڈ کپ کے حوالے سے ابھی تک ICC کی طرف سے باضابطہ تو نہیں آیا، تو آپ اپنا سٹانس والے بہت پوری دنیا ویٹ کر رہی ہے. ہمارا سٹانس وہی ہوگا جو گورنمنٹ آف پاکستان مجھے انسٹرکٹ کرے گی وہی کریں گے. اور پرائم منسٹر صاحب اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو اس کے اوپر بعد ہی ہم آپ کو فائنل ڈیسیژن دیں گے. اچھا، اپلیکیشنز کا اندازہ ہے؟ آپ لوگ سارا گراؤنڈ ورک کر لیا ہوا ہے تاکہ آپ پرائم منسٹر صاحب کو بتا بھی سکیں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے. جو فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی ہم اس کے پابند ہیں. ہم ICC سے زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تابع ہیں، تو ہمیں وہی کرنا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی. اچھا سر، آپ کی بڑی تعریف بھی ہو رہی ہے انڈیا میں کہ آپ نے بڑا سٹینڈ لیا ہے. تو یہ جو ابھی ریسنٹلی پورا سینیریو چلا تھا ICC کا، ہم بنگلہ دیش کرکٹ کے ساتھ کتنا ایک ووٹنگ اور اس معاملات میں کتنا ایک کندھا جوڑ کر میرا خیال ہے بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور میں نے ICC کی بورڈ کی میٹنگ میں بھی یہی کہا تھا، آپ ڈبل سٹینڈرز نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کے لیے آپ کہیں کہ جی جو مرضی جب مرضی فیصلہ کر لے اور دوسرے ملک کے لیے ٹوٹلی اپوزٹ فیصلہ کریں.
اور اسی لیے ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بنگلہ دیش کو ہر صورت میں ورلڈ کپ میں ان کو کھلانا چاہیے. وہ ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اور ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. سر اسکاٹ لینڈ کو کہا جا رہا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کو آفیشیلی طور پہ شامل کر لیا گیا ہے. آپ نے ہم پی سی بی نے جو پہلے موقف اختیار کیا تھا کہ ہم بھی بائیک آؤٹ کی طرف جائیں گے, تو اس وقت پی سی بی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں کھیلنا تو وہ 22ویں ٹیم لے آئیں, پھر جو بھی آئے گی, بٹ یہ فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. سر آئی سی سی کو اس حوالے سے متنوع کیا کہ اگر حکومت ہمیں جانے نہیں دے گی تو ہم بھی بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کے سپورٹ پہ, یا ہم کوئی اور ریزن دیں گے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بتانا ہے کہ کیا حتمی فیصلہ کرتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے صاحب کے آنے کا انتظار ہے, جب وہ آئیں گے تو پھر فائنل چیزیں. بورڈ آف گورننگ میں جو ہے وہ صرف پاکستان نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا ہے, ایسی کیا کسی اور بورڈ نے بنگلہ دیش کے موقف کو یا پاکستان کے موقف کو تسلیم نہیں کیا کہ جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو وینیو تبدیل کرنا چاہیے, اس میں کسی اور بورڈ نے پاکستان کی بات نہیں مانی؟ نہیں, یہ بنگلہ دیش کا موقف تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہیں, اور میں اس میں ابھی نہ ہی جاؤں تو اچھا, لیکن جب ڈیٹیل میں جانا پڑے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ بھی فیصلہ ہوا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ 2 دن سے کھلاڑیوں کے بارے میں آ رہا ہے ان کو فراڈ ہو گیا ہمارے نیشنل بینک کے ساتھ. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آپ دیں گے سی ایم پنجاب, آپ نے بڑا ٹرانسپیرنٹ اناؤنس کیا تھا پورا جرنلسٹ کے بارے میں, جس میں تمام جو ہمارے ایلیجیبل تھے ان کو آپ کیٹر کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد جو معاملہ میں الٹ ہو گیا خالی. پہلا سوال کیا آپ کا؟ فراڈ جو ہوا ہے, جب پلیئرز مجھ سے رابطہ کریں گے اور بتائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. فراڈ کے نارمل آدمی کے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو, ہمارا فرض ہے اس کو سالو کرنا. دوسرا یہ ہے کہ آلریڈی گورنمنٹ آف پنجاب جرنلسٹوں کے لیے کر رہی ہے, لیکن انفارمیشن منسٹر تارڑ صاحب نے آلریڈی مجھ سے بات کی ہوئی ہے, اور ہم اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لیے جرنلسٹوں کے لیے ایک بڑا ریلیف پیکج سی ڈی اور انفارمیشن منسٹری, اس پہ انفارمیشن منسٹر صاحب کافی پرسو کر رہے ہیں, اور بہت جلد اناؤنس ہوگا جس میں پورے پاکستان سے جرنلسٹوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. انڈیا کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں, کیا یہ آپ انڈیا کو یا آئی سی سی کو یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہائبرڈ ماڈل ہوا ہے وہی چیز بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھیں, بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ وہی ممبر ہے جو پاکستان ہے, اور ہمارا سٹانس یہی ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ آپ نے انہوں نے یہ فیور کیے تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی کریں. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک ملک کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, اور اگر یہ ڈکٹیشن کی کوشش ہوگی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا اپنا موقف ہے اور وہ پھر اسی موقف پہ رہے گا. ہمارے پاس پلان بی ہے, ہم نے کوئی پلان بی بنایا ہوا ہے کہ ان کیس اگر ہم بھی ورلڈ کپ نہیں کھیلتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پہلے فیصلہ آ جائے, اس کے بعد پلان اے بی سی ڈی کافی ہے ہمارے پاس. کہتے ہیں کہ ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن باتیں یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر ہم بائیک آؤٹ کریں گے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے, یہ سب آگے غیر ملکی کھلاڑیوں آئی سی سی آنے سے روک سکتا ہے. تو کیا یہ بھی طرف سے فیصلہ تبدیل کیا جائے گا, کیا ہوگا اس کے والے؟ جب 10 مئی کو بھی فیصلہ ہوا تھا نا, تو پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, تو آپ بے فکر ہو جائیں. تھینک یو, بہت شکریہ.